Now the lecture number 7 of Islamic Studies. I am Dr. Muhammad Roshan Siddiqui, your Islamic teacher. Now the continuation of your syllabus. Yesterday we will discuss the Surah Hujurat. Ayat number 18. हमने गुज़िश्ता दो लेक्चर नंबर 5 और 6 में सूरह अल-हुजुरात के मुतल्लिक़ तफसील के साथ उसका खुलासा आपके सामने पेश किया था और उसके बाद सूरह हुजुरात की आयत नंबर 1 से लेकर 13 तक हम तर्जुमा और तशरीह कर चुके हैं। आज हम आयत नंबर 14 से दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सूरत को आज हम मुकम्मल करेंगे। तो आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यल्तकुम मिन आमालिकुम शय्या इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तर्जुमा क़ालतिल अराबु आमन्ना, कहते हैं गवार लोग, देहाती लोग, आराब गवार या देहाती लोग, उमूमन देहाती लोग गवार होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं। तो क़ालतिल अराबु आमन्ना कहते हैं गवार लोग या देहाती लोग, आमन्ना हम ईमान ले आए हैं। कुल लम तुमिनु, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, लेकिन कहो हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, और जब दाखिल होगा ईमान आपके दिलों में, व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु, और अगर इताअत करोगे, कहना मानोगे अल्लाह उसके रसूल का, ला यल्तकुम मिन आमालिकुम शय्या, नहीं ज़ाया करेगा तुम्हारे अमाल कुछ भी अल्लाह ताला। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इस आयत नंबर 14 में ईमान और इस्लाम की वाज़ेह तौर पर
تشریح کی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہی بات ہے، لیکن اس آیت طیبہ کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام ظاہری طور پر ایمان کا نمونہ ہے۔ حقیقی ایمان، کامل ایمان ایک مسلمان کا تب ہوگا جب وہ ایمان اس کے دل میں اترے گا۔ ہم کلمہ پڑھ کر ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہمارے دل میں اترے گا، تصدیق قلبی ہوگا، تو پھر ہمارے جسم سے رونما ہونے والے اعمال وہ ایمان کی نشاندہی کریں گے۔ اس لیے صرف ظاہری کلمہ پڑھنے سے آپ مومن کامل نہیں بن سکتے، جب تک کہ دل بھی آپ کا اس اسلام کے نظریے کے ساتھ متفق ہو جائے۔ دیکھیں، سارا معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ ہارٹ از اے کنٹرول آف دا باڈی، دل پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے الا ان الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا هي القلب۔ فرمایا کہ بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم پورا بدن خراب ہے۔ اللہ ہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ ہم ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ جیسے آیت میں فرمایا گیا قَالَ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ آپ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نہیں، آپ کہیں ہم اسلام لے کر آئے، ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام کے حدود میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا، داخل ہو گئے۔ اب ایمان جب آپ کے قلوب میں آ جائے، دیکھیں جو بات دل میں ہوتی ہے وہی زبان پر ہوتی ہے، زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ آپ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دل میں اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، تو پھر آپ کے اعضاء اسلام کا عملی نمونہ نہیں پیش کریں گے۔ بقول ایک شاعر کے زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کچھ بھی حاصل نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج جو بات ہمارے زبان پر ہے وہ دل میں نہیں،
سارا معاملہ دل کا ہے، تو ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ عجیب بات ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ارے ایمان والے کو خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر۔ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ایمان لانے کے مترادف تو ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا یا ایھا المنافقون یا ایھا الذین اشرکوا یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں ایمان لے آؤ، اے منافقوں ایمان لے آؤ، اے مشرکوں ایمان لے آؤ، یہ نہیں کہا اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر۔ معلوم ہوا کہ ظاہری کلمہ پڑھنا اسلام میں داخل ہونا تو ہوا، لیکن ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ قلب کے اندر تو بات اترے، جب دل میں بات اترے گی تو فرمایا لا یضرکم من اعمالکم شیئا، آپ کے ایمان آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ بھائی جب قلب کے اندر اللہ اور اس کا رسول ہوگا تو پھر آپ کے اعضاء اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے۔ پھر جو بھی احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے جائیں گے، جب دل میں بیٹھا ہوا ہوگا تو عمل بھی آسان ہوگا۔ آج ہم ظاہری مسلمان تو ہیں، دل میں کلمہ نہیں ہے تو ہم کامل مومن بھی نہیں ہیں اور پھر ہمارے ایمان والے اعمال بھی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں، اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ آیت ہمیں ایمان کے حوالے سے بہت سارا مواد دیتی ہے۔ تفصیل میں جب جائیں گے تو بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے قلب کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے تو یہ کہا ارے بھائی تمہاری آنکھ مسلمان ہوئی ہے، تمہارے کان مسلمان ہوئے ہیں، تمہارا پیٹ مسلمان ہوا ہے، تمہارے ہاتھ مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی کلمہ زبان سے پڑھ لیا، وہ خون کے دوران کی طرح آپ کے جسم میں دوڑنا چاہیے۔ جس طرح جسم کے ہر جگہ پر خون آپ کو ملے گا، اسی طرح آپ کے جسم کے ہر عضو سے اسلام کا ثبوت ملنا چاہیے۔ پھر آپ کی آنکھیں غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ کا حکم بھی اس کے منع ہونے کا ہے۔ پھر آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی، پھر آنکھوں سے نافرمانی نہیں کرنی ہے، پھر کانوں سے غیبت نہیں سننی، گالی گلوچ نہیں سننا، لغو بکواس نہیں سننی، گانے بجانے نہیں سننے، شیطانی چیزوں کو نہیں سننا، اللہ اور رسول کی بات کو سننا ہے، قرآن کی تلاوت کو سننا ہے، اللہ اور رسول کی بات کو سننا ہے، اس کی تعریف کو سننا ہے۔ پھر پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے، حلال لقمہ آنا چاہیے۔ پھر پیٹ مسلمان کیسے ہوگا؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ سرنڈر، سرخم کیا، ہر بات اللہ اس رسول کی من و ان ماننی ہے۔ اور من و ان جب مانیں گے، جب
ہمارا ہر عضو جو ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہوا دکھائی دے، نافرمانی کرتا ہوا دکھائی نہ دے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ دیہاتی لوگ، گوار لوگ جو بھی اسلام لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے ابھی آپ اسلام لے کر آئے ہو، اسلام کلمہ طیبہ پڑھنے کا نام ہے، پڑھ کر تم اسلام کے حدود میں داخل ہو گئے ہو۔ اب ایمان کامل اور مضبوط تب ہوگا جب دل میں بھی آپ کے کلمہ اتر آئے اور آپ کے اعضاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا کامل ثبوت دے دیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی محبت اللہ کے لیے ہو، آپ کی دشمنی جس سے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، آپ کا دینا لین دین اور روکنا سب چیز اللہ کے لیے ہو، فقط ایمان، تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ ہر کام اللہ کے لیے ہو، ہر کام میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہو، تب جا کے آپ کامیاب بنیں گے۔ باقی ظاہر مسلمان تو کلمہ پڑھنے سے ہو گئے۔ اس لیے تو حدیث شریف میں آپ نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه ولا یبقى من الاسلام الا اسمه۔ فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت میں آئے گا کہ قرآن صرف رسم رہ جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان کہاں ہیں؟ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ نام تو عبد القادر، عبد الوہاب، عبد الصمد، عبد الرحمن، عبد القادر، حامد، احمد، محمود، اسحاق، عیسیٰ، یحییٰ، انبیاء کے نام، عائشہ، خدیجہ، سلمہ، جویریہ، ازواج مطہرات، بی بی فاطمہ، بی بی زینب، بنات رسول کے نام اور دوسری صحابیات کے نام ہم رکھتے ہیں، لیکن پھر ہم مردوں اور عورتوں کے کام کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے اسلام شرماتا ہے، ہمارے کرتوتوں سے اسلام شرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ عرب کے بدو دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تو ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ تم مسلمان ہوئے ہو، یعنی مطیع تو ہو گئے ہو۔ ایمان جب تمہارے دلوں میں آئے گا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے پر جب تم آ جاؤ گے تو پھر وہ اعمال تمہارے ضائع نہیں ہوں گے، وہ ذخیرہ بنے گے، وہی اعمال تمہارے لیے قیامت میں سہارا بنے گے، تمہارے لیے یہی اعمال روشنیاں بنے گی۔ تو تمہارے اعمال پر ضائع نہیں ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا ایمان کے بعد اعمال کا درجہ اور اعمال کا معیار ایمان والے اعمال۔ اللہ کے یہاں قبولیت ایمان والے اعمال کی ہوگی۔ ایمان والے اعمال کا کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت والے کام جو ہوں گے وہ صحیح اعمال ہوں گے جو آپ کے لیے ذخیرہ بنیں گے۔ ایک عمل آپ کر رہے ہیں جس میں
نہ اللہ کا حکم ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ عمل بیکار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جو عمل ہوگا وہ ایمان کے تقاضاؤں کو پورا کرتا ہوا ہوگا، اور وہی عمل قبولیت شرط میں آئے گا، شرط قبولیت اس کو ملے گی۔ بے شک اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ بخشنے اور رحم کرنے والے ہیں۔ کرنا ہم نے تطیع اللہ اور رسول کے مطابق سارے کام، لیکن پھر کمی کوتاہی ہو جائے، انسان کمزور ہے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ کرے تو صحیح، دل میں ایمان کو اتارے تو صحیح، اعمال ایمان والے کرے تو صحیح، پھر کبھی کو اللہ بخشے گا۔ آگے آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب اس آیت میں ایمان والوں کی کچھ اوصاف بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے تو آیت نمبر 14 بتلایا گیا کہ صرف ظاہری کلمہ پڑھنے سے آپ مومن نہیں بن جاتے، بلکہ ایمان کو دل میں لے کر آنا ہے۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور سارا معاملہ دل کا ہے۔ اس آیت میں پھر ایمان والوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ اب جب آپ ایمان کے دائرے میں آ گئے، اسلام اور ایمان کے دائرے کے اندر آ گئے، انما المؤمنون الذین آمنوا، صرف مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لا اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر نہ کوئی شک شبہ کیا، مذبذب نہیں ہوئے، تذبذب کا شکار نہیں ہوئے۔ اس لیے قرآن پاک کے شروع کے اندر بھی یہی ہے، قرآن کے لیے کیا کہا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ریب اس نے لیا کیا ہے؟ لم یرتابوا، یہ لفظ وہیں سے لیا گیا، وہی ایک معنی ہے ارتاب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہدایت کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اللہ اور رسول کے حکم میں کوئی شک شبہ نہیں کرنا ہے، دل مانے نہ مانے، دماغ تسلیم کرے نہ کرے، اللہ اور رسول کے حکم کے آگے آپ نے سرنڈر کرنا ہے۔ ایمان اصل میں چیز کا نام ہے کہ کوئی شک شبہ، کوئی چوچرا ہم نہیں کرنی، ہم نے اللہ اور رسول کے حکم کے آگے، اللہ رسول کے احکامات کے آگے، اطیع اللہ اطیع رسول کے آگے ہم نے کوئی شک شبہ، کوئی چوچرا کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ایمان کامل کی صفت ہے کہ مومن اللہ کے رسول کے احکامات میں ریب نہیں کرتا، شک شبہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا کام، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ۔ بھئی مال بھی اس کا دیا ہوا، جان بھی اس کی دی ہوئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم لہم جنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کے بدلے میں جنت ان کو دے دی ہے۔ جان اور مال لے کر اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، خرید کرتا ہے مومنوں سے،
ان کے جان اور مال کا جنت میں بچا رہا تھا. بھائی جان بھی اللہ کے لیے، جب اطیع اللہ کے رسول ہے تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جان دو، جان دینی ہے، مال تو مال دینا ہے. اور پوری اسلامی تاریخ اس سے بھری ہوئی. خود نبی کا زندگی آپ نے کس طرح اپنی جان فدا کی اللہ کی راہ میں، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، نیلے مبارک خون سے بھر گئے. خود جو آپ نے خود پہنا ہوا تھا لوہے کا، وہ خون آلود ہوا. آپ نے کتنے زخم اور چوٹیں کھائی اللہ کے راہ میں، اللہ کے حکم میں. جان بھی پیش کی اور مال جو آتا اللہ کے راہ میں دیتے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی آپ نے لگاتار 3 دن جو کی روٹی سے سیر نہیں کیا، اور اکثر تو رات کا کھانا آپ کے گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کی روٹی سے بھی آپ کے گھر میں نہیں بنتا تھا کچھ. اتنا ہو جاتا کہ گھر کے افراد کو پورا ہو جایا کرتا تھا. فضل بچتا تھا ہی نہیں. جان بھی دے دی، مال بھی اللہ کرا دیا. اور صحابہ کرام جو اطیع اللہ کے رسول کے اعلیٰ ممبر پر فائز تھے، ان کی زندگیاں دیکھیں کس طرح انہوں نے اپنی جانوں کا مالوں کا نذرانہ پیش کیا. جسم کے اعضاء کٹوا دیے، اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا. تو پہلی صفت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی شک شبہ نہیں کرنا ہے، عمل کرنا ہے. یہ ایمان کے کامل درجات ہیں. اور دوسری اہم بات، اپنی جان اور مال، اس میں ہر چیزیں آ گئی ہیں. اسی کو تو قربانی کہا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو جان مال نذرانہ پیش کیا، بلکہ اولاد، عزت، آبرو، گھر بار سب لٹا دیا. یہ ایمان کامل کی سب سے بڑی نشانی اور عملی مثال ہے. انبیاء کی زندگیاں، امام کی زندگی، بیٹے کا حکم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی کو ریگستان میں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے چلے گئے. کون اپنی اس طرح عزت کو، آبرو کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ کس کے آسرے پر؟ اللہ کے آسرے پر، اس کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں. اپنے مال سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. انبیاء کی زندگی، پھر انبیاء کے ساتھ جو صحبت لینے والے نبی کے ساتھ کے صحابہ، کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال اللہ کے راہ میں دے دیا. اور گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. اور جب پوچھا حضرت نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، کہا اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آئے. جان مال کے نذرانے پیش کیے گئے. جہاد پہ عمل سے فی سبیل اللہ کے راستے. اولئک الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے
قرآن نے سچے ہونے کے لیے دو بڑی صفتیں بیان کر دی ایمان کے لیے، کہ ایمان اس چیز کا نام ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم پر شک شبہ نہیں کرنا بلکہ عمل کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو جان اور مال لٹا دینی ہے، قربان کر دینی ہے۔ یہ ایمان کی دو بڑے درجات اور بڑے دو اوصاف ہیں، اور یہی لوگ سچے ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 16، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا آپ اپنی دینداری جتلاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بھئی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دینداری جتلا رہے ہیں، بڑے دیندار ہیں، آپ کے اندر میں کتنا دین ہے، آپ دین کے اندر کس درجے پر ہے، آپ کے اندر میں دین کتنا اترا ہے، ظاہری لبادہ آپ کا دین والا ہے، اندر میں کتنا دین ہے، عمل میں کتنا دین ہے، اللہ سب چیز کو جانتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کیا جتلائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم تو بڑے دیندار ہیں؟ بھئی اسلام جو ہمارا ظاہر ہے، باطن بھی اس ترجمانی کرے، اس کو حقیقی معنی میں کب اسلام کہیں گے؟ آج ہمارے یہاں پر ظاہر میں ہم بڑے دیندار کہلاتے ہیں، ظاہر لبادہ دین کا اڑا ہوتا ہے، معاملات میں، لین دین میں، بہت سارے کاموں میں ہم دین سے مابڑا ہوتے ہیں، ظاہری کام ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن باطنی طور پر جب دل میں ایمان مکمل نہیں اترا ہے تو سود بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی غصب کر رہے ہیں، اللہ کے کاموں میں بھی ملوث ہیں۔ تو آپ کے اندر دین کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ آسمان اور زمین کے تمام بھیدوں کو جانتا ہے، وہ اللہ اسے پتا ہے کہ آپ دین میں کتنے ہو۔ اللہ کو جس کا آیت نمبر 17، یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتلاتے ہیں تمہارے اوپر یہ کہ اسلام لے کر آئیں، کلا تمنوا علیہ اسلامکم، ایک پیغمبر سلام کہہ دیجئے نہ احسان جتلاؤ تم میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم ایمان، بلکہ احسان ہے تمہارے اوپر اس اللہ کا جس نے ہدایت کی تمہیں ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بھئی میرے اوپر تم احسان جتلا رہے ہو، اے اعرابی لوگ، اے دیہاتی لوگوں، اے گوار لوگوں، اللہ تعالیٰ کی یہ تمہارے اوپر بڑی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اسلام کے لیے ہدایت کی، کہ اللہ نے آپ کو کلمے کی دولت سے نوازا۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرشار کیا، اللہ نے آپ کو
ایمان کے زیور سے مزین کیا کہ قیامت کے دن اس ایمان کی اور دین کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ اس وقت تو ہم ایمان اور اسلام کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت سرفراز کیا، کیونکہ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ آپ میرے اوپر احسان جتا رہے ہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی کہ اس نے ہدایت کی آپ کو، یہ کوئی آپ لوگوں کا احسان نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اگر مجھے اللہ ہدایت نہ کرتا تو مجھ کالے بلوٹے کو کون ہدایت دیتا؟ تو اگر تم سچے ہو تو احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے بھیدوں کو، اور اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اسے سب پتہ ہے، وہ سینے کے رازوں کو جانتا ہے، وہ آسمان زمین کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس لیے تم یہ ڈھونگ اسلام کے لانے کا کیسے جتلا رہے ہو؟ احسان جتلا رہے ہو، ڈھونگ رچا رہے ہو۔ یہ دو رنگی چھوڑ دو۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا توفیق دے۔ سورہ الحجرات مکمل ہو گئی۔